مظلوم کا درد رکھے نے سردار عرفان خان رند سے میں موجود ہیں آپ دا تھوڑا آپ دیا محبتوں کا بے حد شکریہ کہ آپ اس ٹائم اس فیصلے کا کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ آج یہاں پہ آپ عدالت میں کیس کر دیں تو میرے بچے جا کے اس کیس کو لڑتے رہیں گے. تو اگر وہ انصاف 30 سال کے بعد 40 سال کے بعد مل جاتا ہے، اچار ڈالنا ہے ایسے انصاف کو. یہ ہے ہمارے دکھ درد، اس لیے ہمیں تکلیف ہے اور پریشانی. بطور ایک یعنی قوم پرست ملتان دے وچ 2 محرم کو ایک ثانیہ تھیا یقینا تو نوٹس چوسی ثانیہ زہرا دا وقوع. جی بالکل. ثانیہ زہرا کو یعنی ان دا قتل کیتا گیا، او قتل تو بعد ان کو خودکشی دا رنگ دیتا گیا. یعنی ایف آئی آر دے وچ دیگر معاملات دے وچ ہر جگہ دے اوتے ان کو کوشش کیتی گئی کہ کہیں نہ کہیں طریقے دے نال اے جڑا خودکشی ہی بن ونجے. لیکن ڈی این اے رپورٹ اور اس تو بعد فرانزک رپورٹ باقی دیگر رپورٹاں کیونکہ اس ٹائم میڈیا تے آ چکی ہیں، بطور قوم پرست تساں ای قتل کو ای بھکوئے کو کیویں دے دے؟ میں اتفاق سے جانتا ہوں سید عباس شاہ صاحب ہیں جن کی یہ بیٹی ہے جوان صاحب، اور وہ قتل ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ روز عباس شاہ صاحب جیسی بیٹیاں، اس کی بیٹی نہیں میری بیٹی ہے، میں بھی بیٹیاں رکھتا ہوں، اگر یہ حادثہ میرے ساتھ ہو میں اس کو ایسے ہی فیل کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہ جو انصاف اپنے وقت پر نہ ہو میں اس کو ایز اے بلوچ انصاف نہیں سمجھتا. باقی رہ گئی آپ کی یہ بات کہ قوم پرست ہیں ہم، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، مسلمانیت ہمارے اندر سب سے پہلے ہے، اس کے بعد قومیت ہے ہماری. کیونکہ قرآن میں خدا بتاتا ہی یہی ہے کہ تمہیں قبیلوں میں نے بانٹا تاکہ تمہاری شناخت رہے. شناخت سے زیادہ ہماری اس پہ ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان اپنے دین کے اوپر ہے، مسلمان کے اوپر ہے. جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ سزا اور جزا رکھ دی، آپ نے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے خدا سے لیا، کیا آپ نے اسلام اور جمہوریت اور پاکستانیت اس میں ڈالی؟ نہیں ڈالی. تو میرے بھائی اس طرح کی بچیاں روز قتل ہوتی ہیں. مجھے آپ بتائیں کتنے قاتلوں کو سزا دی آپ نے؟ کسی کو بھی نہیں دی. جب معاشرے میں لوگوں کو یہ پتا ہو کہ میں یہ زیادتی یہ ظلم یہ جب کروں گا تو مجھے کوئی پکڑے گا نہیں، تو وہ ایک قتل نہیں، وہ 100 قتل روز ہوتے ہیں یہاں پہ، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے. اس کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا پورے ملک کے سسٹم کو. یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ پہلے بھی یہ بتایا کہ کالی وردی سے براؤن وردی بنا دینے سے اس کے اندر کا بھیڑیا آپ چھپا نہیں سکتے. آپ نے اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کے آپ اندر ٹھیک کریں، اس کو نیت کو ٹھیک کریں آپ. پھر دیکھیں کہ اسد شاہ صاحب کی بچی کا انصاف ہونا چاہیے، اور ہونا کیسے چاہیے؟ 24 گھنٹے کے اندر ہونا چاہیے. کئی 24 دن گزر گئے، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو. اور جوڈیشری بھی کیا کرے؟ ایک جج ہے اس کے پاس 600 کیس لگے ہوئے، وہ کہاں سے سنے گا، کہاں سے انصاف کرے گا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. آپ کو پولیس میں بھی اصلاحات کرنی پڑے گی. فرض کریں پولیس والے کی تنخواہ اگر آپ نے لگائی ہے 40,000 روپے، 50,000 روپے سپاہی کی، از اٹ پاسبل اس کے لیے کہ اپنے فیملی کو سروائیو کروا سکے گا؟ نہیں کروائے گا. پھر جب وہ نہیں کروا سکے گا تو اس کا پیٹ روٹی مانگے گا، تو وہ پھر انفیئر مینز یوز کرے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ انٹرویو ایک دن میں نہیں ہوگا، پوری رات لگے رہے یہ باتیں ختم نہیں ہوگی. ری اسٹرکچرنگ کرنے کے لیے آپ کو اپنی نیت ٹھیک کرنے پڑے گی. جو ریاست چلانے والے ستون ہیں، جو بگ گنز جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ڈیسیژن سے ملک آگے چلتا ہے، ان کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. وہ سوچیں کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، یہ ملک تب ٹھیک ہوگا، ادروائز کچھ بھی نہیں ہونے لگا. آپ سے خان صاحب یہ دسو کہ سارے ملک دے وچ جویں کہ اسد شاہ صاحب دی گل تھی پئی ہے، اسد شاہ صاحب ایک سیاسی سماجی شخصیت ہیں. اللہ رب العزت نے انہوں کو ہر طرح دا بالکل نوازا ہے. اگر ایک ایسا آدمی انصاف گھنن واسطے سوشل میڈیا تے بہ کے چیکو پکار بیٹھا کریندا ہے، اکثر ویڈیو میں انہوں نے ذاتی فیس بک پیج دے دیکھا کہ جن اسد عباس شاہ صاحب روندے بیٹھے. تو یہ جو بندے کو اگر انصاف گھنن واسطے اتنی مشکلات ہے تو بل یقیناً جڑا بندہ کسان ہے، مزدور ہے، یا جڑا بندہ غریب آدمی ہے، تو ایسے ہزاراں لوگ ہیں جنہاں دیاں سٹوریاں منظر عام تے نہ آندیاں سن، جنہاں دا مطلب ہے کہ قتل تھی ہے، انہاں دی فیملی یا انہاں دی بیٹیاں کو مار دیتا ویندا ہے، تو انہاں دا مطلب پیروائی کرنے والا کوئی نہ سی. رضوان بھائی، بلوچ ہونے کے ناطے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں،
اور سچ ہی بتاؤں گا. میں نے آپ کو بتایا کہ رب العزت کی ذات کے سوا میں کسی سے نہیں ڈرتا. سچ بولوں گا. اور سچ یہ ہے کہ یہ جو اینٹی پاکستانیت کی جو فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں. جب ایک آدمی اس کی جوان سال بیٹی کو دن دہاڑے قتل کر دیا جائے گا اور ریاست اس کے سر پر ہاتھ ہی نہیں رکھے گی, اس کو انصاف ہی نہیں دے گی, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ملک کے بارے میں اچھی رائے رکھے گا؟ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بلوچستان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, دشمن ہمارے سروں پر بیٹھا ہوا ہے. جب آپ آپس میں ہی تفرقہ پیدا کریں گے تو دشمن کو تو موقع مل جائے گا, وہ تو گھس جائے گا آپ کے صفوں کے اندر. تو گھسا ہوا ہے وہ صفوں کے اندر. آج میں صبح ٹی وی پہ خبر پڑھ رہا تھا, ادھر کنگری کی طرف فورٹ منڈو سے آگے سڑک پہ بس کو روک کے 23 پنجاب کے لوگوں کو مار دیا. کہاں کا انصاف ہے مجھے بتائیں؟ ہم یہاں بستے ہیں, لاکھوں بلوچ بستے ہیں, تو کل وہ پنجابی بھی ڈنڈا اٹھا لیں ہمیں مارنے کے لیے. کیا ہوگا؟ کیا اس ملک کا انجام کیا ہوگا؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اسد شاہ صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ پوری پاکستان نیشن کا مسئلہ ہے. اور خدا کے لیے جب کہیں کوئی ناانصافی ہو, جو ادارے ہیں اس کو سارے کام چھوڑ کے اس کو انصاف کی طرف لے آئیں. لوگوں کی جھولی میں ان کا انصاف وقت کے تقاضوں کے مطابق, یہ وقت 24 گھنٹے میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. قتل ہی ہوا ہے نا, تو ایجنسیاں, یہ جوڈیشری, یہ ادارے, پولیس, یہ سارے مل کے اس کو حل کریں, لیکن نہیں کر پاتے. اسی وجہ سے بے روی کا شکار ہے ہمارا ملک پورا. خدا کے لیے سوچیں بیٹھ کے. میں پھر ان ارباب اختیار کو میرا یہ میسج ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے اس کا کوئی ریسٹرکچرنگ کریں, اس کو ٹھیک کریں, تاکہ لوگ اپنے ملک سے, اپنے پیارے وطن سے نفرت نہ کریں, محبت سے جئیں, اور یہ محبت کا بول بالا ہو.